السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار داخل ہو جائے، جس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے راستے میں کوئی شخص نکل جائے اور اس راستے کا گرد و غبار اس پہ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، کتنا آسان ہے سودا آج کے زمانے میں دعوت تبلیغ کی شکل میں ہم کچھ وقت اللہ کے راستے میں نکل جائیں، ظاہر راستے میں چلیں گے، گرد و غبار پڑے گا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ تو اس لیے سبھی لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں کچھ وقت نکلیں گے اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں محنت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والوں نے ستایا اور پریشان کیا، تکلیفیں پہنچائیں، تو اللہ کے حکم سے مدینۃ المنورہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، اللہ کی پاکی کی، اللہ کی پاکی اور اس کی تعریف کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ لوگوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم بھی ایسے ہی اپنے گھروں سے نکل کر ان لوگوں تک جائیں جو مسجدوں میں نہیں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جو دین سے دور ہیں، ان کو ہم سمجھائیں، ان کو بتلائیں، جو نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں ان کو بتلائیں کہ اللہ نے ہماری اور آپ کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اور دین کیا ہے؟ اللہ کے وہ احکام جو قرآن پاک میں آئے ہیں اس کو نبی پاسم کے طریقے پر پورا کرنا، یہ دین ہے۔ تو کیسے یہ دین اللہ تعالیٰ کا دنیا کے سارے انسانوں میں آ جائے اور سارے انسان کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جو ہم نکلیں گے اور جو گرد و غبار پڑے گا تو انشاءاللہ دوزخ کی آگ اللہ حرام فرما دیں گے۔ امید ہے اللہ کی ذات اقدس سے کہ ہر شخص ارادہ کرے گا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کچھ ایام کے لیے، جس کو جو وقت ملے، اور اس سنت پر انشاءاللہ عمل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، انسان کا کھیل کود میں گزر جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں گزر جاتا ہے۔ ہمارا یہ وقت اللہ کے دین پہ لگ جائے اور یہ وقت قیمتی بن جائے، ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر شخص ارادہ کرے، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، سب ارادہ کریں کہ ہم ضرور انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی، قرآن کی صورتیں نہیں آتی، تحیات نہیں آتا، تشہد نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتی، وضو کے مسائل نہیں جانتے، وضو کرنا نہیں جانتے، غسل کے مسائل نہیں جانتے، میت کے مسائل نہیں جانتے، اور وہ تم تک آتے نہیں ہیں۔ نبی چل کر گیا ہے، ہم خود چل کر ان تک اللہ کے دین کو پہنچائیں۔ اللہ سے مانگیں راتوں میں تہجد ہو کے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کو قبول فرما اور ہمارے لیے بھی آسان فرما، اے اللہ کہ تیرے دین کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔